اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین یا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجو شفاعۃ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ آج ہماری صبر و صلاح سے 27ویں نشست ہے۔ حضرت نے سمجھا دیا ہے کہ نماز میں ساری خوبیاں ہیں جو دین کی اطاعت کے لیے، اور صبر جو ہے وہ گر ہے، وہ کنجی ہے، وہ چابی ہے سارے مہمات کو سر کرنے کی اور کامیابیوں کی۔ اس کی تفصیل آ گئی ہے، اس کی صرف نو کے حساب سے بھی، وحی کے حساب سے بھی ان کے فوائد بھی آئے۔ اب اسی کو بڑھاتے ہیں حضرت کی باتوں کو۔ خیر یہ حکایت تو ہنسی کے، مگر اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انسان کے امتیازی نشان بدلنے سے وہ خود بدل جاتے ہیں۔ امتیازی نشان بہت سے علاقوں کے، کچھ لباس بھی ہے امتیازی نشان کی شکل بن گئی ہے۔ ہمارا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لباس جو ہوتا تھا وہ شاہ سواروں کا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے اوپر چھلانگ لگا کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ زندہ اور مردہ کے لباس میں فرق صرف چاک کا ہے جی۔ اسی طرح امامے کے متعلق آتا ہے امامت تیجان المسلمین، ایک روایت تیجان العرب آیا ہے کہ یہ تاج ہے مسلمانوں کا، کہ یہ ان کے سروں پہ رہیں گے تو عزت مند رہیں گے۔ اور میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ جس طرح امامے کی پابندی ملت افغان نے کی ہے، اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ سر بلند رکھا۔ جرمنی کا مقابلہ ہو، چاہے برطانیہ کا مقابلہ ہو، چاہے روس کا مقابلہ ہو، چاہے امریکی کے ساتھ مقابلہ ہو، چاہے نیٹو کے ساتھ مقابلہ ہو، تو آگے آتے حدیث میں اذا وضعت، اگر یہ ان کا تاج گر جائے گا تو ان کی عزت گر جائے گی۔ تو یہ امتیازی نشانات تھے جو کم قسمت سے ہمارے ہر علاقے نے اس میں اپنے جو ہے وہ کی ہے، جس سے کئی مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت اور ہمارے اکابرین تو اس کی پابندی کرتے تھے، دوسروں پہ اپنا چھوڑتے نہیں تھے، دوسروں کو چھیڑتے نہیں تھے۔ باہر کے اپنے امتیازی نشان کو تو ہر حال میں رکھنا ہے۔ اور امتیازی نشان کیا ہے ہمارا، جو ہمارے اور صحابہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا مبارک ٹاپ کاپی جو ان کا ترکوں کا شاندار جو ان کا وہ ہے عجائب گھر ہے جس میں تاریخی چیزیں، اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ کا کرتا بھی ہے، حسنین کے کرتے بھی ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کے۔ تو امتیازی نشان بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس کو حت الوسع وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ جب بیت المقدس کی فتح کے لیے حضرت عمر بن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم چابی لینے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے کرتے مبارک پہ 12 ٹکڑے لگے ہوئے تھے جی۔ سفر تھا اور پھر مشقت تھا، اور پھر ان کا اپنے جو ہے عزیمت ہے کہ وہ جس طرح امانت و دیانت سے حکومت و حکمرانی کر رہے تھے، ایک ٹکڑا اس میں چمڑے کا تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص رسول جو کہ پہلے سے وہاں موجود تھے، انہوں نے ایک کرتا پیش کیا، ان کی رعایت رکھتے ہوئے انہوں نے پہن لیا اور پھر فوراً اتایا کہ عمر بدل گیا جی۔ تو لباس کا اثر بہت ہوتا ہے، جو ہی تو کسی ناپسندیدہ لباس کو پہنا تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے جی۔ تو اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے، انفاس عیسیٰ کے کل بھی میں نے قول نقل کیا تھا کہ ہمارے بڑے نہ جبہ پہنتے تھے نہ ابا پہنتے تھے، سیدھے سادے رہتے تھے جی۔
اور اس سیدھا سادہ رہنے میں بھی جو اللہ پاک نے ان کو شان عطا فرمائی تھی، ہمارے گرگٹ کی طرح شکل بدلنے میں وہ شان ہمیں نہ مل سکی۔ خیر یہ تو بیچ کی ایک شکل آ گئی تھی، دیکھنے والوں کی نظر میں دوسرا شخص دکھائی دیتا ہے۔ اگر وہ یہی ہے نا کہ جب لباس بدل دیتے ہیں تو دیکھنے والے لوگوں کی شکل میں وہ پاکستانی یا افغانی نظر نہیں آتا، کوئی دوسری چیز نظر آنے لگتی ہے۔ صاحب نماز کی تاکید کے متعلق حدیث میں آیا ہے، وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ مسجد میں کسی اور کو امام بنا دوں اور خود ان لوگ کی تلاش کروں جو عشاء کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کو کوئی عذر بھی نہیں۔ عذر کے اوپر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ الصلاتی میں حضرت حکیم الامت نے 14 عذر لکھے تھے، بعد کے کابرین نے کچھ اس کو جمع اضافہ کیا ہے تو وہ بھی ساتھ جوڑ دیے ہیں، لیکن بنیادی طور پر 14 عذر ہیں کہ جس کی وجہ سے مسجد کی جماعت کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے غلاموں کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کر کے ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دیں۔ عشاء کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ منافقین اس وقت کی جماعت میں نہیں آتے تھے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی شفقت اور رحمت ہے کہ باوجود مکہ کفار کو بھی آگ سے جلانا آپ کو گوارا نہ تھا، باوجود یک کافر کو بھی آگ سے جلانا آپ کو گوارا نہ تھا، ایک کافر کو یعنی، جیسا حدیث میں وارد ہے، مگر تارک جماعت کے لیے آپ نے اس کا ارادہ فرمایا۔ اس سے سمجھ لیجئے کہ جماعت کا شریعت میں کس قدر اہتمام ہے۔ پس نماز کی پابندی کے لیے جماعت کی پابندی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عذر مانے ہو تو خیر، وہ جو 14 عذر کو ذکر میں نے کیا ہے، جس میں انشاء سفر بھی ہے، سفر کی حالت ہے، جس میں تیز بارش بھی ہے، جس میں یہ سارے دیکھ لینے چاہیے، مگر عذر بھی آپ کا تراشا ہوا نہ ہو بلکہ شریعت کا مانا ہوا عذر ہو، یہ تو آپ کے لیے حکم ہے۔ یعنی ہر مکلف کے لیے کہ ترک جماعت پر عذر شرعی سے اقدام کرے، بدون اس کے نہ کرے۔ یہ جو میں نے گنوا دی ہے، اس میں مریض بھی ہے، مرض بھی ہے، مریض کی تیمارداری کرنے والا بھی عذر ہے کہ اگر اس کے جانے سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے اس کے اوپر بھی وجوب ساقط ہو جاتے۔ ناسے کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر مسلمان جماعت سے نماز پڑھتا ہو اس پر بلا وجہ بدگمانی نہ کرے۔ آتا ہے کہ جو مسجد کا جس کو عادی دیکھو تو اس کی ایمان کی گواہی دو، اس لیے حضرت فرماتے ہیں اس پر بلا وجہ بدگمانی نہ کریں، بلکہ حتی الامکان مسلمانوں کی حالت کو محل حسن پر محمول کرے کہ اچھی حالتوں پہ کرے کہ شاید اس کو کوئی عذر شرعی ہوگا جو مجھے معلوم نہیں، کیونکہ بعض اعذار مخفی بھی ہوتے ہیں، بعض عذر بعض انسان کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں وہ مخفی ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، جن کے علم ہر شخص کو نہیں ہو سکتا۔ مثلا کسی کے مخفی جگہ زخم ہے جو ہر وقت بہتا ہے مگر تھوڑی دیر کو بند ہو جاتا ہے، جس وجہ سے اس شخص کو خون کے بند ہونے کے انتظار لازم ہے، جماعت کی پابندی لازم نہیں۔ یا اس کی یہ حالت ہے کہ اس کا نفس تقوی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے ادنی درجے ہی پر نفس پر سلوک کر لی ہے۔ یعنی اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ پہلی صف میں جو ہے آ کے انسان اذان کے ساتھ ہی امام کے اس میں اگر اس پہ نہیں ہے تو جو عذر کی وجہ سے چاہے وہ جماعت میں شامل ہو رہا ہے اس کو قبول کیا جائے۔
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.